اور چین کے تعلقات ہمیشہ مثالی رہے ہیں۔ دونوں اطراف سے ہمیشہ یہی کوشش کی گئی کہ ایک دوسرے کے مفادات کا ہر ممکن تحفظ کیا جائے۔ اگر کسی ایک جانب سے کبھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کیا گیا تو دوسری جانب سے اسے کھلے دل سے برداشت کیا گیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے ابتدائی دنوں میں سی پیک کے حوالے سے کچھ وزراء کے چند بیانات سامنے آئے اور عملی طور پر بھی اس پروجیکٹ پر کام سست روی کا شکار رہا۔ اس پر چینی حکومت میں تفتیش پیدا ہوئی، لیکن دونوں طرفہ اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچنے دی گئی۔ اس کے بعد پاکستان نے چین سے قرض مانگا، وہ بھی مل گیا، بلکہ جتنا مانگا اس سے زیادہ ہی ملا۔ یہ بات اس وقت کے وزیر خزانہ اسد عمر نے میڈیا کو بتائی کہ ہم جتنا سوچ کر گئے تھے اس سے زیادہ ڈالر ملے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ عمران خان کی کریڈیبلٹی تھی۔ یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے، لیکن چین نے دوستی کا جو حق ادا کیا ہے وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ جب پاکستان کو $6 بلین کے عوض IMF کے پاس جانا پڑا تو سی پیک کے معاہدے کی تفصیلات طلب کی گئیں۔ پاکستان نے وہ IMF کو دے دیں، لیکن چین نے تعلقات خراب نہیں کیے۔ پھر سعودی عرب کو قرض واپسی کے لیے $2 ارب کی ضرورت پڑی تو وہ بھی چین نے پاکستان کی جھولی میں ڈال دیے۔ ان دونوں ممالک نے اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اب چین پارکو کوسٹل ریفائنری میں $9 بلین کی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ آفر پاکستان کی طرف سے کی گئی، جس پر چین نے عمل درآمد کا عندیہ دیا ہے۔ پاکستان چین 10ویں JCC میٹنگ کے لیے اس پروجیکٹ کو سی پیک پروجیکٹ کے طور پر ایجنڈے پر رکھ لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چین کو پاک افغان بارڈر اور بلوچستان میں LNG سٹوریج گیس ایکسپلوریشن کے منصوبوں پر بھی سرمایہ کاری کی دعوت دی جائے گی۔ پہلے سعودی عرب نے اس میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی ظاہر کی تھی، لیکن 1 سال گزرنے کے باوجود کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہ ہو سکی۔ وزیر اعظم کے مشیر پیٹرولیم ندیم بابر نے پاکستان میں سعودی سفیر کو خط بھی لکھا، لیکن مطلوبہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس کے بعد چین کی دلچسپی پر منصوبہ اسے دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ یاد رکھیے کہ بین الاقوامی تعلقات میں کچھ بھی یک طرفہ نہیں ہوتا، کچھ لینے اور کچھ دینے کے اصول پر ہی معاہدے ہوتے ہیں۔ جب تک سب کا مفاد نظر نہ آ جائے آگے بڑھنا مشکل نظر آتا ہے۔ یہ معاہدہ بھی اسی اصول کے تحت ہوگا۔ پاکستان کو ڈالر ملیں گے اور 2 ایسے علاقے جہاں ایکسپلوریشن کرنا تقریباً ناممکن ہے، انہیں استعمال میں لایا جائے گا۔ چین کا مفاد یہ ہے کہ وہ کارکردگی بہتر بنا کر اس سے منافع کما سکے گا اور اس کے لیے بیرون ممالک ماہرین پر انحصار نہیں کرنے کا، بلکہ چینی انجینئرز ہی اس میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ اس طرح کا ایک معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ کرنے کی بھی تیاری کی گئی ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بلوچستان کے شہر گوادر میں آئل سٹی بنانے کا اعلان کیا تھا۔ سعودی عرب کی سب سے بڑی سرکاری آئل کمپنی ارامکو اس منصوبے کو مکمل کرے گی۔ روزانہ 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ بیرل تیل کی کیپیسٹی قائم کی جائے گی۔ $1 ارب سے پیٹروکیمیکل کمپلیکس تعمیر کیا جائے گا، جو پولی ایتھیلین اور پولی پروپیلین کے ذریعے پاکستان پیٹرولیم انڈسٹری کی بنیاد رکھے گا۔ 300 میگا واٹ بجلی کی پیداوار کے لیے کول پاور پلانٹ لگایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے 88,000 ایکڑ زمین مختص کی جا چکی ہے۔ چین دنیا میں آئل کا سب سے بڑا امپورٹر ہے۔ آئل سٹی کی تعمیر سے گلف سے چین کی تیل کی سپلائی میں صرف 7 دن لگیں گے۔ اس وقت یہ دورانیہ 40 دن تک کا ہے۔ ابتدائی پروجیکٹس 5 سے 6 سالوں میں مکمل ہوں گے۔ 2019 میں وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب پر $21 ارب کے 7 منصوبوں پر دستخط ہوئے تھے، جس میں معدنیات، انرجی، پیٹروکیمیکل، فوڈ اینڈ ایگریکلچر کے شعبہ جات شامل تھے۔ ارامکو، ایکوا پاور اور سعودی فنڈ سے ان منصوبوں کو سپورٹ کیا جانا تھا۔ یہ منصوبہ بھی انہی معاہدوں کا حصہ ہے، جس کے بعد سعودی عرب عملی طور پر سی پیک کا حصہ بن جائے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2019 میں سعودی عرب کے یہ معاہدے اس وقت کیوں قابل عمل ہو رہے ہیں، جبکہ پچھلے 1.5 سال میں ان پر کوئی پیش رفت کیوں نہ ہو سکی۔ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی میں جھانکنا پڑے گا۔ جب یہ معاہدے کیے گئے تھے،
اس وقت امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ برسر اقتدار تھا، جو ہر قیمت پر سعودی عرب کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار تھے۔ معاملہ چاہے یمن جنگ کا ہو، جمال خاشقجی کا ہو یا ایران کا، ہر معاملے پر صدر ٹرمپ نے سعودی شاہی خاندان کو سپورٹ کیا۔ اربوں ڈالر کی اسلحہ ڈیل بھی کی گئی، دباؤ ڈلوا کر کئی اسلامی ممالک سے اسرائیل کو تسلیم بھی کروایا گیا، جس کا اظہار کئی موقع پر کیا گیا۔ ایران مخالف پالیسی ہونے کی وجہ سے شاہی خاندان کو یقین تھا کہ ان کی جائیداد کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس لیے پاکستان کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب جو بائیڈن کے جیت کے بعد حالات یکسر بدل چکے ہیں۔ جو بائیڈن نے آتے ہی اعلان کیا تھا کہ وہ ایران سے پابندیاں ہٹائیں گے اور نیوکلیر معاہدہ 2015 بحال کیا جائے گا، جس پر اس وقت کام تیزی سے جاری ہے۔ اس کے علاوہ جو بائیڈن انتظامیہ نے حوثی باغیوں کو بین الاقوامی دہشت گرد قرار دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب جمال خاشقجی کیس کے حوالے سے امریکہ نے اپنی انٹیلیجنس رپورٹ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ اسلحہ ڈیل معطل کرنے کا بھی عندیہ دیا گیا ہے۔ ان حالات میں سعودی عرب عالمی تنہائی کا شکار ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ سیاسی طور پر مضبوط ہونے کے لیے اسے عالمی قوتوں کی ضرورت ہے، تاکہ وقت پڑنے پر وہ ایک مخصوص گروپ سے مدد حاصل کر سکے۔ ان حالات میں سی پیک میں شامل ہونا ہی سب سے بڑا، آسان اور منافع بخش سودا ہے۔ ایک طرف امریکہ کو یہ پیغام جائے گا کہ دنیا کی ابھرتی ہوئی معاشی پاور چین سعودی عرب کے ساتھ کھڑی ہے، اور دوسری طرف مخالف علاقائی ممالک کو یہ پیغام پہنچے گا کہ پاکستان سعودی عرب کے تعلقات لانگ ٹرم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اتنی بڑی سرمایہ کاری کے بعد پاکستان بھی معاملات کو متوازن رکھ کر چلنے کی کوشش کرے گا۔ یاد رہے کہ ماضی میں وزیر اعظم عمران خان ایران اور سعودی عرب کے درمیان صلح کروانے کے لیے بھی کوششاں رہے ہیں۔ دونوں طرف سے عمران خان کی ان کاوشوں کو سراہا گیا اور عالمی منظر نامے میں بھی کافی پذیرائی حاصل ہوئی۔ امید کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں سعودی عرب ان سرمایہ کاری کو سود سمیت واپس لے گا، تاہم یہ بہترین وقت ہے کہ پاکستان اپنی جغرافیائی حیثیت کو صحیح معنوں میں کیش کروائے۔ چین اور سعودی عرب دونوں کے منصوبے پاکستان کی معاشی حالت کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خصوصاً سعودی عرب کی سی پیک میں شمولیت گوادر بندرگاہ کو مزید فعال رکھنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اس سے گوادر بین الاقوامی تجارت کا مرکز بن سکے گا۔ ان منصوبوں سے بلوچستان کے لوگوں کی زندگیاں بھی بدل سکتی ہیں، صنعت کاری کو فروغ پا سکتی ہے اور روزگار کے کئی مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق 2025 تک پاکستانیوں کی فی کس اوسط آمدن $15,000 تک پہنچ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کو کام کرنے دیا جائے۔ لانگ مارچ اور دھرنوں سے بیرونی سرمایہ کاری سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔